يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ويرفع يداه ويقول يا رب يا رب يا رب كيف يستجاب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اخلاق حسنہ حاصل کرنے کے طریقے سبق کے طور پر عرض کیے جا رہے تھے۔ گزشتہ مجلس میں بات پہنچی تھی زبان کی حفاظت تک۔ اخلاق حسنہ حاصل کرنے کے لیے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ اخلاق کہتے ہیں دل کے جذبات کو، دل کے جذبات اور خواہشات، ان کا نام اخلاق ہے۔ اچھے جذبات اچھے خواہشات ہیں تو اچھے اخلاق ہیں، برے جذبات اور بری خواہشات ہیں تو برے اخلاق ہیں۔ اور دل کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دل کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، دل میں جو جذبات آتے ہیں اس کے 3 راستے ہیں: آنکھیں، کان اور زبان۔ ان کے ذریعے سے دل میں جذبات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان راستوں کی حفاظت ضروری ہے۔ راستوں کی حفاظت کریں گے تو دل محفوظ رہے گا۔ اگر راستے غیر محفوظ ہوں گے تو دل بھی غیر محفوظ ہوگا، اور دل کے اندر برے جذبات اٹھیں گے، جس سے برے جذبات پیدا ہوں گے، برے اعمال پیدا ہوں گے، اور برے اعمال سے دنیا میں فساد پھیلتا ہے۔ زبان کی حفاظت کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ زبان کو 2 چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے: ناجائز کلمہ اور ناجائز لقمہ۔ غیر مناسب کلمہ، غیر مناسب لقمہ۔ اہل دل فرماتے ہیں صدق مقال اور رزق حلال، یہ زبان کے 2 کام ہیں۔ ناجائز کلمے سے محفوظ رکھنے پر پچھلے سبق میں بات عرض کی جا چکی۔ آج کا سبق زبان کو حرام، ناجائز، غیر مناسب لقمے سے بچانا ہے۔ جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ۔ اب ایک طالب علمانہ اشکال ہوتا ہے، قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی رسول نہیں، آپ آخری رسول، آخری نبی ہیں،
آپ کی صفت ختم الرسل ہے، ختم نبوت آپ کے سر کا تاج ہے۔ قرآن مجید آپ پر اترا تو یا ایھا الرسول ہونا چاہیے، یا ایھا الرسل جمع تمام رسولوں کو کہا جا رہا ہے، رسول تو پہلے گزر گئے۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی اہمیت واضح کرنے کے لیے یہ بات فرمائی۔ یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ بھی فرمایا ہے، آدم علیہ السلام سے اور اس کے بعد نوح علیہ السلام سے، تمام انبیاء رسول سے یہ بات الگ الگ بھی فرمائی ہے۔ آخر میں جو یہ بات کی جا رہی ہے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنا اہم حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، تمام انبیاء کو اس کا حکم فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو ویسے پاکیزہ شخصیات ہوتی ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر برے کام سے بلکہ مشتبہ کام سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں، برے لقمے سے، مشتبہ لقمے سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر بھی حکم کیا جا رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، جو مقربین ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ حکم فرمایا، تو میں اور آپ تو اس حکم کو پورا کرنے کے اور اس کا خیال کرنے کے زیادہ لائق ہیں، کیونکہ ہم سے تو خطائیں ہو جاتی ہیں، وہ تو خطا سے معصوم ہیں۔ رزق حلال کے بارے میں، یہ جو لقمہ اندر جاتا ہے منہ کے اور معدے میں جاتا ہے، اس کے اثرات پورے جسم میں پھیلتے ہیں۔ اب آنکھ میں قوت پیدا ہوتی ہے زبان دیکھنے کی، اور کان میں قوت پیدا ہوتی ہے سننے کی، زبان میں قوت پیدا ہوتی ہے بولنے کی، ہاتھ پاؤں میں قوت پیدا ہوتی ہے حرکت کرنے کی، اور اس انسان کے جسم کے اندر جتنی مشینریاں ہیں وہ چل رہی ہیں، اسی لقمے سے ان کی غذا بنتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو لقمہ اندر جا رہا ہے، اس کی مثال اعمال کے لیے بیج کی ہے۔ اب یہ معدے میں لقمہ نہیں جا رہا، یہ اعمال کا بیج جا رہا ہے۔ اب زمین میں ہم بیج ڈالیں ککر کا، اور ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں بھئی یہاں سے ہمیں آم برآمد ہوں گے، آم کا درخت نکلے گا، آم کا نکلے گا درخت، تو وہ ککر کا نکلے گا، اور ککر جب بنے گا تو وہ آم نہیں دے گا، وہ کانٹے ہی دے گا۔ جس چیز کا بیج ڈالیں گے اسی چیز کا درخت نکلے گا۔ اگر پاکیزہ لقمہ اندر جا رہا ہے تو پاکیزہ اعمال صادر ہوں گے، اور اگر حرام لقمہ اندر جا رہا ہے تو اس سے نیک اعمال نہیں بنیں گے، اسے برے اعمال ہی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کلوا من الطیبات کے بعد واعملوا صالحا ذکر فرمایا کہ حلال کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ اس کا بڑا جوڑ ہے، جیسے مثال سے میں نے عرض کر دیا، پاکیزہ کھائیں گے تو پاکیزہ اعمال صادر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، انسان کا رزق بھی اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا جس کے اندر برے اثرات ہوتے ہیں، اس کو ناجائز حرام قرار دیا، اور جس چیز کے اندر پاکیزگی ہے اس میں خیر کے اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ تو حلال لقمہ جب جاتا ہے تو اس کے اندر حلال تاثیر ہے، پاکیزہ تاثیر ہے، تو انسان پاکیزہ بنتا ہے۔
حرام اندر جاتا ہے تو اس کے اندر تو ناپاکی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں جن جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا ہے اس میں بری عادات ہیں، اور جن جانوروں کا گوشت حلال قرار دیا ہے اس میں اچھی عادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاکیزہ پیدا فرمایا ہے اور انسان کو اسلام پر پیدا فرمایا، اس کی طبیعت میں دین اسلام رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پاکیزہ انسان کو پاکیزہ بنایا ہے، اس کے بعد جو انسان کے اندر برائی آتی ہے، محرومی آتی ہے، وہ اس لقمے کی بنیاد پر آتی ہے، اور اچھائی آتی ہے وہ بھی اس لقمے کی بنیاد پر آتی ہے۔ اسی سے جسم بڑھتا ہے، اسی سے پھلتا پھولتا ہے، اسی سے جوانی آتی ہے، طاقت آتی ہے۔ تو وہی اثرات، وہی جذبات انسان میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ میں نے روح المعانی میں یہ روایت پڑھی ہے، تفسیر روح المعانی میں، ان اللہ لا يقبل عبادتا من فی جوفہ لقمۃ حرام۔ جس پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ اور فرمایا کہ جو گوشت حرام لقمے سے پرورش پاتا ہے، اب لقمہ اندر جاتا ہے تو اس سے خون بنتا ہے، اور اس خون سے پھر گوشت بنتا ہے، تو اگر وہ حرام لقمہ اندر گیا ہے، اسی سے اس کا گوشت بنا، تو یہ جسم جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ جنت پاکیزہ جگہ ہے، وہاں یہ جسم نہیں داخل ہوگا جب تک جہنم میں اس گوشت کو جلایا نہ جائے، اس وقت تک یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس زبان کی لذت کے لیے ہمیں حرام لقمہ نہیں استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال میں بھی لذت رکھی ہے، اور بلکہ حلال ہی میں لذت رکھی ہے، حرام میں کوئی لذت نہیں ہے۔ حرام میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ انسان کے مزاج کے بگاڑ کی وجہ سے، جیسے کسی کو صفرا کا مرض ہو جائے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، میٹھا اس کو کڑوا لگتا ہے، اور آگ کے پتے اور اس کا دودھ جو کڑوا ہوتا ہے وہ اس کو میٹھا لگتا ہے، مزاج بالکل بدل جاتا ہے۔ اسی طرح جس آدمی کے طبیعت بدل جائے اور وہ فطرت اسلام کی نہ رہے، غیر اسلام کی فطرت ہو جائے، تو پھر اس کو حرام میں لذت آتی ہے، حلال میں لذت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام بھی ہمارے ذمے لگائے نا، اس میں دنیا آخرت کے فائدے ہیں، اور اس کے چھوڑنے میں دنیا آخرت کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ حلال کھاؤ، اور اس کا تذکرہ بہت ساری جگہ فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم تمہیں دیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ ہے اسے کھاؤ۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں ہم نے رزق پھیلا دی ہے، اس میں جو حلال اور پاکیزہ ہو وہ کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ انسان کے دنیا آخرت کے فائدے ہیں اس میں۔ یہ جو حلال کھاتا ہے نا، انسان حلال کھاتا ہے، اس کا اثر سب سے پہلے دل پر جاتا ہے، دل کے اندر اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور اچھے اعمال نکلتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کا یہ فرمان ہے۔ اس لیے اللہ والے اصلاح کے لیے حلال روزی کی بڑی تاکید فرماتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے، صوفیہ کا قول ہے صدق مقال اور رزق حلال، ان دو چیزوں سے انسان نیک بنتا ہے۔ اللہ والوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے،
اور بعض تو ایسے اللہ والے گزرے ہیں کہ زبان پر اگر اندر لقمہ چلا گیا حرام کا لقمہ چلا گیا تو اندر ٹھہرتا نہیں، فوراً قے آ جاتی، اور وہ بتا دیتے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ وہ جہاں جاتے تھے وہ اپنی روٹی ساتھ لے جاتے تھے۔ ہاں کوئی اعتماد والا مرید ہوتا کہ واقعی اس کی کمائی بالکل حلال کی ہے، حرام کی نہیں ہے، تو پھر اس کا کھانا قبول فرماتے اور اس کو بھی بڑی تاکیدات سے کھانا تیار کرنے کے لیے حکم فرماتے کہ نمازی عورت ہو اور وہ وضو کر کے کھانا پکائے۔ ایک دفعہ ایک جگہ کسی مرید کے پاس گئے اور کھانا ان کا قبول فرمایا اعتماد کی بنیاد پر۔ جب روٹی سامنے آئی تو مرید دسترخوان بچھا کر روٹی رکھ کے چلا گیا، اس کو بلوایا، فرمایا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ ان شرائط کے ساتھ روٹی تیار کرنی ہے؟ اس روٹی سے مجھے بے نمازی کے ہاتھ لگے محسوس ہو رہے ہیں۔ ان کے حضرت میری گھر والی نے تیار کی ہے اور اس نے کبھی نماز نہیں قضا کی، وہ آپ کے ہاتھ پر بیت ہے، آپ کی مریدنی ہے، میری یاد کے مطابق اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، اس نے خود تیار کیا، میں نے اس کو بڑی تاکید سے کہا ہے۔ تو فرمایا نہیں، اس روٹی سے مجھے بے نمازی کی بدبو آ رہی ہے۔ تو فوراً مرید بھاگا گھر، اپنی گھر والی سے معلومات لی کہ روٹی کس نے پکائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ واقعی میرے سے خطا ہو گئی کہ میں جب روٹی پکا رہی تھی اس دوران مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا، تو ہمسائے کی جو گھر والی ہے وہ اس وقت میرے پاس بیٹھی تھی، میں نے اس کو کہا کہ میں یہ کام کر کے ہوں، اتنی دیر تک یہ روٹی آپ پکاتی رہیں، تو اس نے روٹی پکائی ہے جو حضرت کے پاس گئی ہے۔ ان کو اس کا بھی اندازہ لگ گیا کہ یہ روٹی بے نمازی عورت کی پکی ہوئی ہے، اور اہتمام دیکھیے، اتنا اہتمام کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا فضل القریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے مقالات فضلیہ میں، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت جب مسکین پور شریف یہاں تشریف لائے، ہجرت کر کے آئے تھے، تو وہاں کے ذمہ داروں سے انہوں نے زمین لی ٹھیکے پر، زمین خود کاشت کرتے تھے اور ان کے مریدین بھی ان کے ساتھ کاشت کرتے، اور مقصد یہ تھا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہم اللہ والوں کو لقمہ کھلائیں جس میں کوئی شک نہ ہو، پاکیزہ رزق ہو۔ تو ہل چلاتے ذکر کرتے رہتے تھے، پانی لگاتے ذکر کرتے رہتے تھے، بیج ڈالتے ذکر کرتے رہتے تھے، جب اس کو کاٹتے بھی ذکر کرتے رہتے۔ ایک دفعہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے کہ یہ فقیر جب زمین کاشت کرتا ہے بیلوں کے ساتھ تو ذکر کرتا رہتا ہے، پھر پانی لگاتا ہے تو ذکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد جب کاٹتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، جب اس کو گہاتے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے، پھر اس کو چکی میں پیستے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے، گھر کی عورتیں جب روٹی پکاتی ہیں تو ذکر کرتے ہوئے اور وضو کے ساتھ، اور باہر سے جنگل سے لکڑیاں لے آتے تھے، پہلے ان کو دھوتے تھے کہ کسی جانور نے اس پر پیشاب نہ کر دیا ہو، دھو کر ان کو سکھا کر پھر اس کو جلاتے۔ تو فرماتے اتنا پاکیزہ رزق ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں لیکن تم کھا کر بھی ذکر نہیں کرتے، اتنا اہتمام کرتے تھے۔ تو اسی کی برکت سے بڑے بڑے اللہ والے وہاں اس خانقاہ سے نکلے ہیں۔ ابھی ہم پچھلے دنوں گئے تھے دین پور شریف،
وہاں بڑے بزرگ گزرے ہیں، اب بھی موجود ہیں، چوتھے جانشین میاں مسعود صاحب۔ تو یہاں سب سے پہلے جو آئے تھے میاں غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے بھی آتے ہوئے وہاں زمین ٹھیکے پر لی، خود کاشت کرتے تھے، ذکر کرتے ہوئے، اپنے حصے کا پانی لگاتے، ذکر کرتے ہوئے۔ ابتدا میں فقر کا زمانہ تھا تو وہ چاول کاشت کرتے اور چاول کا بھات بناتے تھے، بھات مشہور تھا، اور وہ اتنا پتلا کہ پانی اور بیچ میں چاول تھوڑے نظر آتے۔ لوگ دور دراز سے جا کر وہاں خانقاہ میں وہی بھات پینے کے لیے، کھانے کے لیے جاتے تھے کہ وہ جب کھاتے تو کہتے دل سے ذکر جاری ہو جاتا تھا۔ اور اس وقت دین پور کی جو بستی ہے، اس بستی کے ایسے محسوس ہوتا کہ ہر دیوار سے ذکر کی آواز آ رہی ہے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے زمانہ میں کوئی آدمی کسی کا نام نہیں پکارتا تھا، ہر زبان پر الا اللہ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی روٹی پکا رہا ہے، کوئی کھیت میں خدمت کر رہا ہے، کہیں بھی ہے تو زبان پر ذکر جاری ہوتا تھا۔ یہ اس حلال لقمے کی برکت سے۔ میں پہلے بات عرض کر رہا تھا، مولانا فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت الشیخ کے جو شیخ مولانا عبداللہ بیلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے خلیفہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں اس خانقاہ میں رہتا، جب واپس آنے لگتا تو خانقاہ کے جو سوکھے ٹکڑے جو کسی کام میں نہیں آتے تھے ان کو چن کر اپنے ساتھ رکھتا تھا، ساتھ لے آتا تھا، ان کو پیس لیتا اور روزانہ ایک چٹکی منہ میں ڈالتا۔ جب تک وہ میرے پاس ٹکڑے رہتے تھے میرا دل جاری رہتا تھا، جب ٹکڑے ختم ہو جاتے میں دوبارہ پھر خانقاہ میں جاتا، وہاں رہتا اور وہاں سے پھر ٹکڑے لے آتا۔ حلال رزق کے یہ اثرات ہیں۔ عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رزق کا بڑا اہتمام فرمایا۔ ایک دفعہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ساتھ تھے، تو ایک کھجور کا دانہ گرا ہوا تھا۔ جس طرح بچے کی عادت ہوتی ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز گری ہوئی ہے تو اس کو فوراً اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور کا دانہ اٹھا کر فوراً منہ میں ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گردن سے پکڑا اور فرما رہے تھے کہ نکالو نکالو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہو اور اہل بیت پر صدقہ جائز نہیں ہے استعمال کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بچایا۔ آپ نے واقعہ سنا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے بے تاب ہو رہے تھے، ان کا غلام کچھ لے آیا کھانے کے لیے، انہوں نے بغیر تصدیق کے اس کو منہ میں ڈال لیا۔ اس غلام نے کہا پہلے تو آپ بڑی تحقیق کرتے پھر کھاتے، آج آپ نے بغیر پوچھے منہ میں ڈال لیا۔ میں زمانہ جاہلیت میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو کوئی آدمی بیمار تھا، تو میں نے اس پر دم کیا، شرکیہ الفاظ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے مجھے یہ چیز دی، میں وہی لے کر آیا ہوں، کیونکہ شرکیہ کلمات کے ساتھ دم کرنے کا جو اجر ہے وہ بھی حرام ہے، جو عوض ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معدہ خالی ہے، لیکن اس لقمے کو نکالنے کے لیے مشورے لے رہے ہیں کیا کیا جائے۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ منہ میں پانی ڈالیں پھر آپ قے کریں۔ منہ میں پانی ڈالا، قے کی، جب تک وہ لقمہ باہر نہیں آیا اس وقت تک سکون نہیں آیا۔ اتنا اہتمام کیا حلال کا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی حلال رزق کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ عبادت کی توفیق بھی ہوتی ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے
شاید حرم شریف کے بارے میں بات فرمائی، لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال بھی پراگندہ ہیں، شکل بھی دیکھنے کی نہیں ہے، تھکاوٹ، بڑے مجاہدے کے ساتھ پہنچا اور ہاتھ اوپر لمبے اٹھا کر یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، تو کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے، غالباً نفحۃ العرب میں ہے، کہ حجاج بن یوسف نے سنا کہ ایک جماعت ہے مستجاب الدعوات کی، یا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان بزرگوں میں سے کسی نے لکھا کہ ان کو پتہ چلا کہ جماعت ہے مستجاب الدعوات، وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ یہ ظالم بادشاہ تھا، تو اس نے کیا کیا، ان کی دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد جب فارغ ہوئے تو ان سے کہنے لگا اب میں آپ سے مطمئن ہوں۔ وہ کیسے؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، تو کہیں میرے خلاف بد دعا نہ کریں، میں نے جو آپ کی دعوت کی ہے اس میں حرام رزق جمع کیا، اب آپ کو حرام کھلا دیا ہے، اب آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، میں آپ سے مطمئن ہو گیا ہوں۔ حرام لقمہ اندر جائے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور حرام لقمہ اندر چلا جائے اس کے برے اثرات صرف انسان کے اپنے تک نہیں بلکہ نسل میں بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اگر حلال لقمے کا اہتمام کرے دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ایک روایت یاد آ گئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری دعائیں قبول ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا لقمہ حلال کر لو تو آپ مستجاب الدعوات ہیں۔ دعائیں قبول کرانے کے لیے بہترین نسخہ کہ جو لقمہ منہ میں ڈالا جا رہا ہے وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، مشتبہ بھی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اولاد میں نسل کے اندر بھی برکت فرما دیتے ہیں۔ ایک جگہ تاریخ میں نے پڑھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی کے آخر میں آئے۔ یہ جو عبد الملک بن مروان بادشاہ گزرا ہے اس کے داماد ہیں، بھتیجے بھی ہیں، اور ہشام بن عبد الملک کے بہنوئی، یہ سارے بادشاہ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے سلطنت کے حکمران بنے، فوراً اپنے آپ کو محتاط کر لیا۔ لکھا ہے کہ پہلے 1000 دینار کا جوڑا پہنتے تھے، 1000 دینار کا، مہنگا ترین، اور جب بادشاہ بنے تو پھر انتہائی ہلکا اور سب سے زیادہ سستا جوڑا پہنتے تھے۔ جو کچھ ان کے گھر میں تھا سارا کا سارا بیت المال میں جمع کرا دیا۔ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے صرف حلال کمائی کھاتے تھے، حلال۔ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت ان کی جو ساری میراث تھی وہ 12 درہم تھی، 12 درہم، یا 12 دینار تھی۔ تو ان کے تکفین اور تدفین پر جو خرچہ آیا وہ 5 دینار یا 5 درہم تھا، اور قبر کے لیے زمین خریدی ہے 2 دینار کی، غالباً دینار ہی تھے، 2 دینار کی، اور ان کے 11 بیٹے تھے، ایک بیٹے کو 1 دینار بھی نہیں آیا، اس سے کم ان کو میراث ملا، لیکن حلال کما کر، حلال کھلا کر ان کو حلال راستے پر ڈالا۔ تاریخ میں لکھا ہے اس سے پہلے جو بادشاہ آیا وہ ہشام بن عبد الملک تھا، وہ جب فوت ہوا تو ایک بیٹے کو 10 لاکھ دینار میراث میں ملے، ایک بیٹے کو، اور ان کو 1 دینار بھی میراث میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ
ہشام بن عبد الملک نے بیت المال کا جو مال تھا، قوم کا مال خوب اڑایا، اسی سے جائیدادیں بنائی، سب کچھ بنایا، اور یہ صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے اور جو حکمرانی کی تنخواہ تھی اسی تنخواہ سے اپنا گزارا چلاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ تاریخ نے دیکھا، لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد نے ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ کیے، اور اسی زمانے میں اسی وقت میں ہشام بن عبد الملک کے بیٹوں کو لوگوں سے مانگتا ہوا دیکھا، خیرات مانگ رہے تھے۔ حلال رزق کی برکات ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی، نسلوں کو بھی نیک بناتا ہے، ان کے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے۔ واقعات کافی ذہن میں آ رہے ہیں، وقت کم ہے، ایک بات عرض کر کے کہ حلال رزق سے انسان کے اندر ایمانی غیرت پیدا ہوتی ہے، جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور حرام کھانے سے انسان بزدل بنتا ہے اور ایمانی غیرت اندر سے نکل جاتی ہے۔ افغانستان کا ایک حکمران گزرا، امیر عبد الرحمن اس کا نام تھا، اور مسلمان نیک صالح حکمران تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے ارادہ کیا اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کا۔ لکھا ہے کہ اس نے اس کو آزمانے کے لیے ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا کسی دشمن کے مقابلے کے لیے۔ تو امیر عبد الرحمن کے پاس چند دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ آپ کا بیٹا پیٹ پھیر کے وہاں سے بھاگ آیا اور سامان بھی چھوڑ آیا، لشکر اس کے پیچھے ہے۔ جب یہ خبر سنی تو بہت پریشان ہوئے، انتہائی ٹینشن میں گھر داخل ہوئے۔ بیوی نے پوچھا خیر ہے، پریشان نظر آ رہے ہیں؟ اس نے کہا بس میری ساری پونجی ضائع ہو گئی۔ کہ کیا مسئلہ؟ میں تو بیٹے کو ولی عہد بنانا چاہ رہا تھا، حال یہ ہے کہ یہ لشکر سے پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہے، دشمن کے سامنے سے شکست کھا کے بھاگ رہا ہے۔ بیوی نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹی خبر ہے جو آپ کے پاس پہنچی ہے۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے سمجھا بھئی عورت کی کیا سمجھ، اس کے فیصلے بھی ناقص ہوتے ہیں، اس کا قیاس بھی ناقص ہے، اس کی بات کوئی سچی نہیں ہے۔ کہتے 2-3 دن گزرے یا کچھ وقت گزرا، ایک مخبر صادق نے آ کر خبر دی، سچے مخبر نے۔ اس نے کہا الحمدللہ آپ کا بیٹا دشمن پر غالب آ گیا اور اتنا سارا علاقہ اس نے اپنے قبضے میں لے لیا اور دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا ہے۔ بڑے خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر سیدھا بیوی کے پاس آئے کہ آپ نے یقین کے ساتھ بغیر چہرے کی تبدیلی کے، اور چہرے پر کوئی غم کے آثار بھی نہیں تھے، آپ نے یقین کے ساتھ کہا کہ میرا بیٹا پیٹھ نہیں پھیر سکتا، یہ جھوٹی خبر ہے، اتنا یقین کے ساتھ آپ نے کیوں بات کی؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب یہ میرا بیٹا میرے پیٹ میں آیا اس وقت سے میں نے حلال کھانے کا اہتمام کیا، میں ہمیشہ حلال لقمہ منہ میں ڈالتی رہی، پھر یہ میرا بچہ پیدا ہوا اور یہ دودھ پیتا تھا، اس وقت بھی میں حلال لقمہ اپنے منہ میں ڈالتی تھی، حرام نہیں ڈالتی تھی، جو حلال، اور اس کے بعد میری پرورش میں رہا ہے تو ہمیشہ اس کو حلال کھلایا ہے، مشتبہ لقمہ نہیں کھلایا، اور جس کے پیٹ میں حلال جائے حرام نہ جائے وہ کبھی بزدل نہیں بن سکتا، وہ ایمانی غیرت اس میں ہوتی ہے۔ مجھے کیونکہ 100% یقین تھا کہ اس کے منہ میں حرام لقمہ نہیں گیا، اس وجہ سے یہ شکست نہیں کھا سکتا، اور اگر حرام آ جائے عبادت ختم، ذکر کا ذوق ختم، اور دنیا کی لالچ حد سے زیادہ۔ آج جو ہمارے معاشرے میں نیکی کے جذبات نہیں ہیں،
علم پڑھنے کے باوجود عمل کا رجحان نہیں ہے اور گناہ کا رجحان زیادہ ہے، اس کی بنیاد حرام ہے۔ یاد رکھنا، حرام کھانے والا کبھی دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا، کبھی اس کے دل میں اطمینان نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے ہمیں خیال کر کے لقمہ منہ میں ڈالنا ہے۔ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں ہم حرام کھا بیٹھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اس کو حلال سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عید کے موقع پر گھر والی نے مطالبہ کیا کہ بچوں کے کپڑے تو بنوا لیں نئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میرے پاس تو خرچہ نہیں ہے، بادشاہ ہے وقت کا بادشاہ، جس کی حکمرانی یہاں ملتان تک بھی تھی۔ تو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے ان کو کپڑے بنا کر دوں۔ بیوی نے ساتھ یہ مشورہ دیا کہ آپ خزانچی کے پاس چلے جائیں، آئندہ مہینے کی تنخواہ ایڈوانس آپ لے لیں، اسی سے کپڑے بن جائیں گے، چلو عید بچوں کی اچھی گزر جائے، دوسرے بچوں کو دیکھ کر ایسے روتے پھریں گے۔ بادشاہ کی اولاد ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز چلے گئے خزانچی کے پاس، اس کو جا کر کہا کہ آئندہ مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دے کہ عید ہماری اچھی گزر جائے۔ تو خزانچی نے کہا اے امیر المؤمنین، کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہیں گے؟ آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہیں گے، میں آپ کو اگلے مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے میں اگلے مہینے زندہ رہوں گا یا نہیں۔ فرمایا اگر آپ کو یقین نہیں ہے اگلے مہینے زندہ رہنے کا تو پھر آپ تنخواہ لینے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز وہیں سے واپس آئے اور اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے فرمایا بیٹے صبر کرو، اسی پر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کل اللہ آپ کو بہت عزت دے گا۔ تو اتنے سے بھی احتیاط کی، جو ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمارے والدین کما رہے ہیں، ہم ذرا غور کریں کہیں حرام تو نہیں آ رہا۔ تجارت کی بہت ساری صورتیں حرام کی ہیں۔ آج ایک جذبہ ہے مال آئے مال آئے مال آئے، گھر کا ایک فرد ہے وہ بھی کما رہا ہے، اگر 4 فرد ہیں وہ بھی کما رہے ہیں، پھر ڈبل ڈیوٹی دیتے ہیں، دن کو بھی اور رات کو بھی، پھر بھی پورا نہیں ہو رہا۔ اگر چھوٹی سی جھپڑی ہے تو کوشش ہے کہ پکا مکان بن جائے، اگر پکا مکان ہے تو پھر کوٹھی بنانے کا ذوق شوق ہے کہ وہ بن جائے، اور اس کے لیے حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہم مدرسے میں رہتے ہیں، یہاں بھی ہمیں احتیاط سے جو ہمارا حق ہے وہی کہیں، دوسرے کا حق ہمارے پیٹ میں نہ جائے۔ دوسرے کا حق اگر جائے گا تو وہ تو حرام لقمہ ہوگا، اس کے ساتھ کیسے ہماری عبادت قبول ہوگی، کیسے ہمیں عبادت کی توفیق ہوگی، علم کا نور کیسے پیدا ہوگا۔ تو ہمیں خوب احتیاط کرنی ہے۔ اگر ہم حلال لقمے کا اہتمام کریں اور حرام سے بچیں تو ہمارے دل کے جذبات درست ہوں گے، اخلاق درست ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سبق یاد رہے گا؟ ہاں، اگلی دفعہ میں سنوں گا انشاءاللہ، زندگی باقی تو